ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، لا تحصوها، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ایک آزادی بھی ہے، نعمت آزادی۔ اور یہ آزادی سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، یاد کرو اس وقت کو جب مسلمانوں کو خطاب ہے کہ جب تم لوگ مستضعفین فی الارض، زمین میں کمزور تھے، کم تھے، اللہ کی نصرت نہیں تھی، تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، فَكَثَّرَكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تعداد بڑھائی۔ اور اس وقت حالت یہ تھی تخافون ان یتخطفکم الناس، اور آپ لوگ ڈر رہے تھے کہ لوگ ہمیں کچل نہ دے، ہمیں ہلاک نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی نصرت آئی، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کی نصرت کی، آپ کا ساتھ دیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے قسم قسم کے رزق نوازے، ثمرات سے نوازا، میوہ اور پھل، سبزیاں، ہر قسم کی نعمتیں اللہ نے عطا کی۔ آخر میں مقصد بتایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں بہت زیادہ ہے۔ بندہ اگر اپنی جسد میں، اپنی باڈی میں، اپنے جسم میں اگر سوچ لے تو اس ڈھانچے میں اللہ نے جتنی نعمتیں رکھی ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہے کہ اس کا بھی اگر آپ شکریہ ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ یہ صرف سانس جو ہے ایک ہوا ہے، یہ ایک دفعہ اندر جائے اور بند ہو جائے تب بھی مسئلہ ہے، اندر سے باہر آئے اور بند ہو جائے تب بھی مسئلہ ہے۔ تو ایک سانس پہ 2 دفعہ شکر ادا کرنی چاہیے کہ یہ اندر بھی گیا واپس باہر بھی آیا۔ پھر آپ 24 گھنٹوں میں گن لے کہ کتنے آپ تنفس لیتے ہیں، کتنی سانس لیتے ہیں۔ بندہ ایک سانس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، باقی چیزیں تو چھوڑ دیں۔ کتنے سیلز ہیں باڈی میں، کتنے پارٹس ہیں، گردے میں پتھری ہو جائے انسان برداشت نہیں کر سکتا وہ درد، دانت میں کچھ مسئلہ ہو جائے پوری رات نیند نہیں آتی۔ اسی طرح ایک ایک پرزے پہ سوچ لے، ایک ایک اعضاء پہ سوچ لے، تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ شکریہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان نعمتوں میں سے ایک نعمت آزادی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آزادی کی نعمت سے مسلمانوں کو نوازا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، تاکہ کوئی شک اور شبہ نہ رہے کہ ہم تو آزاد نہیں تھے، ہم تو دوسرے کے پاور کے انڈر تھے تو اس لیے ہم نے عبادت نہیں کی۔ نہیں میرے بھائی، اگر کوئی علاقہ ایسا بھی ہو کہ وہاں آپ اپنا عبادت نہ کر سکتے ہو تو آزادی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کریں۔ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب انسان یہ شکوہ کرے گا کہ ہم تو کمزور تھے، ہم تو اس طرح تھے، ہم تو اس طرح تھے، تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کہیں اور چلے جاتے۔ اور جب بندہ آزاد ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی سکون سے، اطمینان سے کر سکتا ہے۔ تو یہ نعمت اللہ نے ہمیں نوازی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس آزادی کے جو تقاضے ہیں اور جو رب کا شکریہ ادا کرنا ہے اس کے لیے ہم کیا پلاننگ کرتے ہیں، کیا ان تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ مین جو مسئلہ ہے ہمارا وہ آزادی کا بے جا استعمال ہے، آزادی کا بے تحاشا استعمال ہے۔ ہر عمل میں دیکھیں، اور آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کر لیں، آزادی کے باؤنڈریز ہیں۔ آپ کسی ملک میں رہ رہے ہو، اس کے بارڈرز ہیں، ان بارڈر کے اندر آپ ہیں تو جو اصول ہے اس کے نیچے زندگی گزارنی پڑے گی۔ بارڈر آپ نے کراس کر دیے غیر قانونی طور پر تو آپ مجرم ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسانی زندگی کے لیے کچھ باؤنڈریز رکھی ہے، کچھ حدود رکھے ہیں، اور حدیث میں ہے الا وان لكل ملك حمى، کہ ہر بادشاہ کے باؤنڈریز ہے۔ الا وان حمى الله محارمه، اور اللہ کی جو باؤنڈریز ہے، اللہ کے جو حدود ہے وہ حرام کردہ چیزیں ہیں۔ آپ حرام کام کرو گے آپ نے باؤنڈری کراس کر دی۔ آزادی کی اللہ نے آپ کو بہت سارے اقسام عطا کیے ہیں، بندہ آزاد ہے ہر چیز میں۔ سب سے پہلے آزادی عقیدے کی آزادی ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کرتا، آزاد ہے آپ۔ لیکن مثلا کوئی بندہ غیر مسلم ہے، وہ آزاد ہے، اللہ نے دو راستے دکھائے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، چاہے قبول کر لے چاہے نہ کر لے، اس سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک ذمہ داری لے لی، ایک چیز ایکسپٹ کر لی، تو ان قوانین، وہ جو قوانین ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو ہے۔ اس کی مثال اس طرح بھی لیتے ہیں، چلے نبی علیہ السلام کفار کے سامنے دعوت دے رہے ہیں اور وہاں آزادی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو لا اعبد، میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو
جن کی میں عبادت کرتا ہوں، آزادی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسلام کو، عقیدے کو، دین فطرت کو تسلیم کر لیا تو پھر اس فارمولے میں آپ آ گئے کہ آپ باؤنڈری میں آ گئے۔ الا وان حرم اللہ محارمہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کراس نہیں کرنا۔ پھر عقیدے کی باؤنڈری آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے، پھر آپ نے شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، آپ اس بارڈر تک آزاد ہیں۔ اور اگر آپ نے شرک کیا تو وہی بات ہے کہ آپ نے آزادی کا بے تحاشا استعمال کیا، غلط جگہ پر استعمال کیا، اور یہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں، جہاں چاہے چلا جاؤں، جو چاہے کر لوں۔ نہیں، یہ آزادی نہیں ہے۔ اسی طرح سیاست میں بھی آپ آزاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کوئی زمین کا ٹکڑا عطا کر دیا، آپ آزاد ہیں کہ قانون کو کس طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اس سے آزادی کا بے تحاشا استعمال نہ ہو، بے تحاشا استعمال نہ ہو کہ آپ اسلامی قوانین کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے قوانین اپلائی کریں۔ نہیں میرے بھائی، آپ آزاد ہیں ایک خاص باؤنڈری کے تحت۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کی آپ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے مت جا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے آپ کو تحقیق کی آزادی بھی دی ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے مت جانا، تحقیق کر، چاہے آپ سیاسی لیڈر ہے، چاہے آپ مذہبی لیڈر ہے، تحقیق کرو کہ اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو آپ آزاد ہیں لیکن باؤنڈری کے اندر، اس باؤنڈریوں کو کراس مت کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، دین پہ کون چلتا ہے، صرف یہ چیک کرنا چاہتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہم عبادات کرتے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، نماز ہے، صرف اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، بس۔ اور اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو مسلمان بنا کر، ایک امت بنا کر سارے اطمینان سے رہتے۔ لیکن پھر پتہ کیسے چلتا کہ کون مطیع ہے، کون فرمانبردار ہے اور کون ناشکرہ ہے؟ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ کو پتہ بھی ہے کہ کون ناشکرہ ہے، کون شکر گزار ہے، لیکن آپ کے اوپر، میرے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے کہ کل ہمارے جو کرامن کاتبین ہے، جو ریکارڈنگ چل رہی ہے، کل ہمارے سامنے دکھا سکے کہ یہ دیکھو یہ آپ کے اعمال تھے، آپ ناشکرہ تھے تو آپ کی یہ جگہ ہے، آپ شکر گزار تھے تو آپ کی یہ جگہ ہے، حجت قائم کرنے کے لیے۔ تو شریعت نے ہر قسم کی آزادی ہمیں عطا کی ہے، لیکن اصولوں کے مطابق۔ اسی طرح شریعت نے آپ کو ملکیت کی بھی آزادی دی ہے۔ کوئی چیز ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کو جس طرح استعمال کرنا چاہو استعمال کر لو، لیکن شرعی اصولوں کے مطابق۔
آپ کے پاس کوئی چیز ہے بیچنے کے لیے، آپ اس کے مالک ہیں، وہ چیز آپ کی ملکیت ہے، آپ اس میں جتنا منافع کر سکتے ہو کر لو، لیکن شرعی اصولوں کے مطابق، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو۔ آپ بھلے 100% اس میں منافع رکھ لو، کوئی منع نہیں ہے۔ صحابی نے 1 دینار کی 1 بکری لی اور اس کو بیچ کے پھر 2 بکریاں لی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ 100% منافع بھی رکھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن اس تجارت میں جھوٹ نہ ہو، اس تجارت میں دھوکہ نہ ہو، اس تجارت میں غلط بیانی نہ ہو، اس تجارت میں وزن کم نہ ہو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، وزن برابر کرو، پیمانہ برابر رکھو۔ پچھلی امتوں میں جب عذاب آیا تو اس کا سبب کیا تھا، وجہ کیا بنی؟ ناپ تول میں کمی بیشی، تو اللہ تبارک و تعالی نے قسم قسم کے عذاب ان پر نازل فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تجارت کی بھی جو ہے آزادی دی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے اور آزادی کا بے تحاشا استعمال کر کے اور یہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں اور شرعی اصولوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے مال، حلال مال کو حرام کر دے۔ یہ نہیں، یہ آزادی نہیں ہے۔ اور اقتصاد کی آزادی میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ پہلے تاریخ میں مسلمانوں نے کتنی کامیابیاں جو ہے وہ حاصل کی ہے، وجہ کیا تھی؟ اس کے بزنس میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی جو شریعت کے ساتھ وہ مخالف ہو۔ آج کل آن لائن میں اگر ہم دیکھ لیں، دکھاتے کچھ ہے اور جب چیز آ جاتی ہے اس طرح نہیں ہوتی۔ تو اس نے جو رأس المال ہے، جو چیز خریدی ہے، منافع تو دور کی بات، وہ جو حلال مال سے اس نے جو چیز خریدی ہے اور غلط بیانی کر کے بھیجی، تو وہ حلال مال بھی اس نے حرام کر دیا، مکس کر دیا نا۔ اور جو بندہ یا جو تاجر اپنی مال کو بیچنے کے لیے قسم کھائے، ناجائز قسم، لعنت ہے اللہ کی ان کے اوپر۔ تو شریعت نے ہمیں ہر قسم کی جو ہے آزادی عطا کی ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال وہ ہمارے اوپر ہے۔ اسی طرح آزادی اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ اخلاقی آزادی بھی جو ہے شریعت نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم کتنے اس کی پابندی کر رہے ہیں؟ شریعت نے تو ہمیں یہ بتایا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید فرمائی، یا صحابہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اتنی زیادہ تاکید فرمائی پڑوسی کے بارے میں کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ کہیں میراث میں شریک نہ ہو جائے پڑوسی۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں جو پڑوسیوں کا حال پوچھتے ہیں، بے خبر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے،
تو یہ آزادی نہیں ہے. یہ آزادی کے بارڈر جو کراس ہوتے ہیں یہ وہی چیز ہے. اسی طرح جو بھی زمین کا ٹکڑا اللہ نے کسی بھی مسلمان قوم کو عطا کیا ہو، اور اس آیت کو اگر دیکھ لیں تو مقصد یہ ہے کہ شکریہ ادا کرو. شکریہ آپ کیسے ادا کریں گے؟ شرعی اصولوں کے پابند ہوں گے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ٹھیک ہے، اللہ کی فضل اور رحمت کا آپ خوشی مناؤ، لیکن شرعی اصولوں کے مطابق. آپ اگر جشن آزادی کسی بھی ملک کی مناتے ہیں تو شرعی اصولوں کے مطابق. آج کل ہماری آزادی میں ڈانس پارٹیاں ہوتی ہے. جس چیز کو آپ چھوڑ کر اسلام کے لیے آپ آئے ہو، وہیں پہ آپ اسلام کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں. آپ شکریہ ادا کریں، نماز پڑھیں. آپ جو ہے ملک کے لیے کچھ کریں. آپ اگر آپ کے انڈر میں اگر ممبر ہے تو اس سے ایک ایسا پیغام دے کہ لوگوں میں اصلاح ہو، فساد نہ ہو، بھائی چارہ ہو، اخوت ہو، معاشرے کو فائدہ ہو. اگر آپ انجینئر ہیں تو ایسا کوئی کام کرے کہ نوجوانوں کو فائدہ ہو تاکہ ایک مضبوط قوم پیدا ہو. اگر آپ بزنس مین ہیں، قوم اور ملک کے لیے ایسا کچھ کریں کہ بزنس عام ہو اور غریبوں کو فائدہ ہو. کتنی بے روزگاری ہے آج. لوگ ڈگریاں لے کر گھومتے ہیں، کام نہیں ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ آزادی ہے؟ ملک کے لیے کچھ کرے، قوم کے لیے کچھ کرے. اگر آپ میں کچھ صلاحیت ہے تو تبھی یہ ملک ٹھیک ہوگا، جس کسی بھی ملک میں آپ رہ رہے ہو. اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں، چاہے آزادی ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، شرعی اصولوں کو دیکھیں، اس کو کراس نہ کر لیں، اللہ کی باؤنڈریز کو کراس نہ کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.